یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر ان کو حمل قرار پا گیا، پھر وہ اسے لیے ہوئے دور کی جگہ چلی گئیں، پھر لے آیا ان کو درد ذہ ایک کھجور کی طرف، کہنے لگیں کسی طرح میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے اور ہو گئی ہوتی بھولی بسری ہوئی۔ پس آواز دی اس کو ایک جگہ سے کہ آپ غمگین اور رنجیدہ نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور ہلائیے اپنی طرف کھجور کے تنے کو، اس سے گریں گی آپ پر پکی کھجوریں، اب کھائیے اور پی لیجئے اور آنکھ ٹھنڈی رکھیے۔ پھر اگر تو دیکھے کہ کوئی آدمی تو آپ کہیے کہ میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، سو بات نہ کروں گی آج کسی انسان سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جو پچھلی آیات سے جاری تھا، ان آیات میں اس واقعے کو آگے بڑھایا گیا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں ایک لڑکے کی بشارت دی، تو اللہ کے حکم سے انہیں پھر حمل قرار پا گیا اور وہ دور کی جگہ پر، آبادی سے دور کسی جگہ چلی گئیں، اور پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک کھجور کے تنے کے پاس وہ آ گئیں، اور یہ وقت خاص ان کے لیے ایک بڑا تکلیف کا وقت تھا، اور اس وقت کہنے لگیں کہ یہ بے چینی ہے، راحت ایسے وقت میں راحت کا سامان ہونا بھی ضروری تھا، اور ادھر انہیں اپنی بدنامی کا بھی خیال تھا۔ یہ سب چیزیں ان کے دل کے اندر جمع تھیں، جس کی وجہ سے قرآن نے یہ کہا کہ وہ کہنے لگیں کہ کاش کہ میں اس وقت تک ہوتی ہی نہ، اور میں ایک بھولی بسری ہوئی یاد ہو جاتی۔ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ آئے اور ان کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں ہوئے، بلکہ نیچے کے مقام پر ایک آڑ میں ان کے سامنے آئے اور آواز لگائی۔ اس کو مریم علیہ السلام نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتے کی آواز ہے جو پہلے ظاہر ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ اس بے سر و سامانی اور خوف سے آپ رنجیدہ نہ ہوں اور غم نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیے کہ اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔
اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ بغیر ہلائے ہوئے بھی کھجوریں گر سکتی تھیں۔ حکمت یہ فرمائی گئی کہ رزق کے حصول میں کوشش کرنے کا اس سے سبق ملتا ہے، اور یہ بھی بتانا کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ یا نہر جو ہے جاری فرما دی، اور پھر ان کے لیے یہ سارا ساز و سامان ہو گیا، اور فرمایا کہ اب کھائیے اور پیجیے، یعنی کھجوریں کھائیے اور اس پانی کو پیجیے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے، یعنی یہ جو بیٹا آپ کا پیدا ہوا ہے اس سے۔ اور اگر آپ کو خدشہ ہے بدنامی کا اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے رحمان کی ذات کے لیے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ مراد یہ تھی کہ مریم علیہ السلام خاموش رہیں گی، اور اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے پھر اس برات کا اظہار کیا۔ یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے جب مریم علیہ السلام کے لیے اس کھانے اور پینے کی چیزوں کا اہتمام کیا تو پہلے پانی کا ذکر کیا اور بعد میں کھجور کا ذکر فرمایا، لیکن جب اس کے استعمال کی باری آئی تو پہلے فرمایا کہ آپ کھائیے اور بعد میں فرمایا کہ آپ پیجیے، یعنی پہلے کھجوریں کھائیے اس کے بعد پانی پیجیے۔ اس پر فرمایا گیا کہ انسان کی فطری طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی غذا کھانے سے پہلے اپنے لیے پانی کا انتظام ضرور کرتا ہے، لیکن جب غذا کو استعمال کرتا ہے تو پہلے غذا استعمال کرتا ہے اور بعد میں پھر پانی پیتا ہے، یعنی یہ ترتیب جو ہے وہ اس وقت الٹ ہو جایا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غذا کا تو انتظام کر لے لیکن پانی کا انتظام نہ کرے، اس وجہ سے اس ترتیب کو جب کھانے کی باری آئی تو الٹ دیا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا اسلام میں خاموشی کا روزہ جائز ہے؟ آیات میں مریم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ جب ان سے اگر کوئی شخص بات کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، یعنی خاموشی کا روزہ ہے۔ اسلام سے قبل یہ چیز عبادت میں داخل تھی کہ خاموشی کا روزہ رکھ لیا جائے۔ بولنے کا روزے سے مراد یہ ہے کہ بولا نہ جائے، کسی سے کوئی کلام نہ کیا جائے۔ صبح سے لے کر رات تک کسی سے کوئی کلام نہ کرنا عبادت میں شمار ہوتا تھا، اور اس کو خاموشی کا روزہ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس چیز کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ صرف برے کلام، بری بات سے، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، اور چاہے یہ روزہ شرعی روزہ ہو یا نہ ہو، بہرحال انسان کو یہ فرمایا گیا کہ اس قسم کے کلام سے اپنی حفاظت کرے، اور عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ کوئی شخص خاموشی اختیار کر لے اور لوگوں سے کوئی کلام نہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز عبادت میں شمار ہوگی، ایسا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے خاموشی کے روزے کی نظر ماننا، منت ماننا یا خاموشی اختیار کر کے اس پر اجر و ثواب کا امیدوار ہونا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔